کیا پتہ جو تمہاری رضا ہے وہی اللہ کی بھی رضا ہو، کیا پتہ اس نے تمہیں بار بار سننے کے لیے قبولیت کا وقت بنایا ہو، کیا پتہ اس بے بسی کے بعد تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو، کیا پتہ تم جس کے انتظار میں ہو وہ بھی تمہارے انتظار میں بیٹھا ہو، کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو، کیا پتہ جو چھین لیا گیا ہے تم سے وہی تمہارا حصہ ہو، کیا پتہ اس بے بسی کے بعد تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو، کیا پتہ یہ سجدہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو، کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنا ہو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو، کیا پتہ تمہاری اگلی دعا سے ہی تمہارا نصیب بدلنا ہو، تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں، تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے، اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سے انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا، حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا، جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے، تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائے، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پہ بھی قادر ہے، دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں، تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے، جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کی ہر حال میں مدد کرتا ہے، وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ کا سبب بنی ہوئی ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے، اللہ تو راضی ہے دینے پر، تم کیوں تھک گئے ہو پھر مانگ کر، ناممکن سے ممکن تک ہر چیز اب تمہارے ہاتھوں کی اٹھنے پر رکی ہوئی ہے، جس نے ہمارے نبی کی ایک انگلی کے اشارے پہ چاند کو توڑ کر رکھ دیا، وہی تمہارا بھی رب ہے، اسی نے تمہارے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوئی ہے، نصیب نے بے بس کر دیا ہے تو یہ بے بسی اللہ کی چوکھٹ پر لے جاؤ، وہ سنوار دے گا بات نصیب سے جو بگڑی ہوئی ہے، انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب کو یوسف سے ملوایا گیا تھا، جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں ہی تمہارے لیے بہتری چھپی ہے، اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے، قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے، نوح علیہ السلام نے مدد مانگی تو خوفناک طوفان کے ذریعے مدد اتار دی گئی، جسے تم عذاب سمجھ رہے ہو اس آندھی کے آنے سے کوئی بہت بڑی بلا ٹلی ہے، اللہ پیاس سے گزار کر ہی ہاجرہ کو پانی کے چشمے تک لایا تھا، منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی اس آزمائش سے گزرنا بہت ضروری ہے، اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے، قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے، اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو پھر اس کو تمہارا مانگنا کتنا پسند آیا ہوگا، تم چھن جانے پر صبر کرو، پھر اللہ اسی کو عطا بنا کر تمہارے مقدر میں لکھ دے گا، اسے جس کی ایک پکار پسند آ جائے وہ اس کی دوسری پکار سننے کے بھی بہانے بنا دیتا ہے، تمہاری ترکیبوں کی ناکامی کے پیچھے یقیناً اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی،
جن دعاؤں کے پورا ہونے کی امید تمہیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی، وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دے گا۔ کیوں ہوتے ہو پریشان محبت کے اس امتحان پر؟ اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکالنے کا حل سوچا ہوگا۔ وہ آگے کے لیے بھی وسیلے بنا دے گا جو یہاں تک لے آیا ہے۔ اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لے آئے گا۔ پھر کیوں ہوتے ہو پریشان محبت کے اس امتحان پر؟ وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دے گا۔ وہ سب کو سلا کر تم سے تنہا ملنے آیا ہے۔ اس کو تو یہی کافی ہے کہ اس کا بندہ تھک کر واپس لوٹ آیا ہے۔ وہ آگے کے لیے بھی وسیلے بنا دے گا جو یہاں تک لے آیا ہے۔ وہ ناراض نہیں ہے تم سے، وہ راضی ہے تم سے۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اس کو تم پہ آج بے حد پیار آیا ہے۔ وہ سارے جہاں کی آوازوں کو خاموش کروا کے صرف تمہیں سننے آیا ہے۔ اللہ کو بے حد پسند ہے تمہاری آواز۔ اگر اس نے نوازنا نہ ہوتا تو وہ تمہیں بے نیند کر کے کیوں تڑپاتا، اپنے پاس کیوں لے آتا، اللہ سے مانگنے کی توفیق کیوں دیتا؟ اللہ کو بے حد پسند ہے تمہاری آواز۔ اس نے کون کا سوچ رکھا ہے، تبھی اس نے تمہیں اپنے در پہ بلایا ہے۔ جب تم خود کو مکمل سمجھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب وہ تم سے وابستہ کسی ایسی چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ اس مسئلہ نصیب کا آخری حل دعا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو قضا ہو گیا وہ عشق پھر سے ادا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ پہلا پنہ ہی اختتام لکھے کہانی کا۔ آغاز چوٹ سے ہوا ہے تو انجام شفا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کبھی صبر کی حدوں سے آگے بڑھ کر دیکھو، کبھی وقت ملے تو قصہ یوسف پڑھ کے دیکھو۔